آپ نے بالعموم یہ لفظ سنا ہوگا طریقت، یہ برادران طریقت ہیں، یہ سلاسل طریقت ہیں۔ اس کا بھی انکار کیا جاتا ہے کہ یہ طریقت کہاں سے نکل آئی، شریعت تو تھی، شریعت تو تھی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور پھر شریعت من الامر، اللہ نے شریعت دی، عطا کی، مگر بعض لوگ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طریقت کہاں سے نکال لی۔ تو اہل طریقت نے، اہل تصوف، اہل احسان نے کوئی چیز قرآن اور سنت سے باہر سے نہیں نکالی، طریقت بھی قرآن سے نکالی۔ یہ اصطلاح بھی قرآن میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس اصطلاح کے لیے بھی اہل طریقت، یہ اہل سنت نے اس جو اگلی آیت کوٹ کر رہا ہوں، اس آیت سے کبھی استدلال اور استشہاد نہیں کیا۔ یہ آیت توجہ سے محروم رہی، توجہ سے محروم رہی، مگر ہے سب کچھ قرآن میں۔ تو طریقت بھی باہر سے نہیں آئی، قرآن سے آئی۔ سورہ جن یاد کر لیجئے، سورہ جن کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک ایک پورا مضمون ہے۔ تو آیت نمبر 11 کے الفاظ سنیے۔ اور یہ جو جنات مومن ہو گئے تھے، آقا علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جنات ایمان لانے کے بعد صحابی ہو گئے۔ جو جنات حضور پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ہو گئے اور تبلیغ کرنے لگے اپنے قبائل میں، اب ان جنات کا قول اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے، اور فرمایا، توجہ سے لفظ سنیے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں، صرف آپ ہی میں نہیں، ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں۔ جنات میں اولیاء بھی ہوتے ہیں، ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ برے لوگ بھی ہیں، جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں برے بھی ہیں اور اچھے اور صالحین بھی ہیں۔ اور آگے کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے بھی مختلف طرق ہیں، ہمارے مختلف طریقے ہیں جن پر ہم چلتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت یاد کر لیں، 11 سورہ الجن، وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے بھی مختلف طرق ہیں، مختلف طریقے ہیں جن پر چلتے ہیں۔ قرآن کی سند ہو گئی طرق پر، الگ الگ طریقوں پر۔ یہ بیان آیت نمبر 11 سے شروع کر کے آیت نمبر 16 پر آگے آیا، اسی سورہ الجن کی آیت نمبر 16۔ یہ بیان تھا جنات صالحین کا، کہ ہم میں صالحین بھی ہیں اور ہم مختلف طرق پر، ہمارے مختلف طریقے ہیں، ان پر چلتے ہیں، یہ ان کا بیان تھا۔ اب اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے۔ اب جواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آ رہا ہے، آیت نمبر 16۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وحی بھی میرے پاس آئی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ طریقت پر قائم رہے، یہ قرآن ہے، میں نے تو کوئی آیت نہیں گھڑ لی، دیکھ میں تو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں، آیت تو نہیں نہ بنا لی، آیت تو نہیں نہ بنا لی، پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سورہ جن آیت نمبر 16، فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ طریقت بھی قرآن سے سن لو، اور اہل طریقت کو صلہ کیا ملتا ہے یہ بھی سن لو۔ فرمایا آقا نے کہ یہ وحی بھی میرے پاس آئی ہے کہ اگر وہ طریقت پر قائم رہتے، راہ حق پر، طریق ذکر الہی پر، اگر طریقت پر قائم رہے اور قائم رہتے تو کیا کرتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کر دیتے۔ تو جو لوگ طریقت کی راہ پہ قائم رہتے ہیں وہ سیراب کر دیے جاتے ہیں، کہ جو لوگ راہ طریقت پر قائم نہیں ہوتے، راہ طریقت پر قائم، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، جو طریقت پر قائم نہیں ہوتے، تو اس سے پہلے بشرطے کہ شریعت پہ قائم رہتے ہیں، تو ان کو بھی پیاس بجھانے کا پانی ملتا ہے،
جو شریعت پہ قائم رہتے ہیں طریقت تک درجہ ان کا نہیں جاتا، طریقت کے چشموں تک نہیں پہنچتے، طریقت کے مرتبہ احسان تک نہیں جاتے، اور طریقت میں کمال ایمان تک نہیں جاتے، کمال صالحیت تک، کمال تقویٰ تک وہ درجے طے نہیں کرتے اور شریعت پہ رہتے ہیں، احکام شریعت پر، تو پیاس بجھانے کو انہیں بھی دے دیتے ہیں، پیاس بجھانے کو انہیں بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر شریعت سے بڑھ کر کوئی طریقت پر قائم ہو جائے، طریقت والا بن جائے، تو اس کا صلہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، پیاس تو اہل شریعت کی بھی بجھا دی تھی، مگر ان کی صرف پیاس نہیں بجھاتے، انہیں سیراب کر دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ خود بھی سیراب ہوتے ہیں، اور جن جن کی پیاس بجھانا چاہے ان کو بھی بھر بھر کے دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اہل شریعت ہوتے ہیں ان کی پیاس بجھائی جاتی ہے، جو اہل طریقت ہو جاتے ہیں انہیں سیراب کیا جاتا ہے۔ تو اہل شریعت و اہل طریقت کا فرق جاننا ہو تو اگر کوئی شریعت کے احکام پر صحیح چلے تو پیاسا نہیں رہتا، احکام شریعت پر صحیح طور پہ چلے تو پیاسا نہیں مرتا، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی صاحب طریقت ہو جائے اور طریقت پر استقامت اختیار کر لے تو سیراب کر دیا جاتا ہے، اور جو سیراب کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا پھر آگے عالم یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود پیتا ہے بلکہ وہ جن کو چاہتا ہے آگے آگے پلاتا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا سورہ دہر میں، سورہ الدہر میں، لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر شریعت سے بڑھ کر صاحب طریقت ہو گئے اور طریقت پر استقامت والے بن گئے تو تمہیں سیراب کر دیں گے۔ اور کچھ وہ ہیں جو پیاسے نہیں رہتے، کچھ وہ ہیں جو سیراب کیے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہ صرف یہ کہ خود سیراب ہوتے ہیں، وہ جنہیں چاہیں آگے بھی سیراب کر سکتے ہیں، آگے بھی سیراب کرتے ہیں۔ اس کا بیان سورہ الدہر میں کہا، قرآن مجید نے کہا سورہ الدہر کی آیت نمبر 5، ارشاد فرمایا ان الابرار، یہ انہی اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے جو طریقت میں استقامت والے ہو گئے، صاحبان استقامت ہی ابرار ہیں۔ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک مخلص اطاعت گزار لوگ جو مرتبہ احسان پر فائز ہوں گے، جو صاحبان طریقت و استقامت ہوں گے، ابرار ہوں گے، فرمایا انہیں شراب طہور کے، شراب طہور کے جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے، جام، اور ایسے جام بھر کے پلائے جائیں گے مزاجہا کافورا، جن کی خوشبو، جس شراب کافور کی خوشبو، رنگت، ہائے ہائے ہائے، اور لذت بڑھانے کے لیے اس میں تھوڑی سی کافور کی آمیزش کر دی جائے گی، کافور کے قطرے گرا دیے جائیں گے، اس کی رنگت کو نکھارنے کے لیے، اس کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے، ارے اس کی لذت بڑھانے کے لیے تھوڑا سا حصہ کافور کا بھی ڈال دیا جائے گا شراب طہور میں، مگر وہ خود پئیں گے، وہ خود پئیں گے۔ اب سوال ہوا کہ یہ کافور کون سا چشمہ ہے؟ کافور کیا ہے؟ شراب طہور تو ہوئی طہور، جو اہل جنت پئیں گے، جو اہل جنت پئیں گے۔ ارے یہ کافور کہاں سے آ گئی جس کے چند قطرے شراب طہور کے جام میں ملائے جا رہے ہیں؟ یہ درجے بتا رہا ہوں کہ اہل شریعت، اہل طریقت، اہل معرفت، اہل حقیقت، اہل شریعت، پھر اہل تزکیہ، اہل احسان، کس طرح درجہ ہوتا ہے ایمان کا، پھر تقویٰ کا، پھر احسان کا، اور صلے کس طرح بدلتے ہیں، مرتبے کیسے بدلتے ہیں، اور اللہ کے انعامات کس طرح بدلتے ہیں۔ فرمایا شراب طہور میں جس کافور کے قطرے ملائے جائیں گے وہ کافور ایک خود چشمہ ہے، عینن یشرب بہا عباد اللہ، وہ اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے وہ شراب، وہ چشمہ کافور سے پیا کریں گے۔ عام جنتی شراب طہور پیا کریں گے۔ ارے ظاہری اعمال کے پیچھے جانے والوں،
اور فقط احکام شریعت تک رک جانے والوں اور فقط ظاہر شریعت پر تمسک اختیار کرنے والوں اور آگے طریقت و احسان کی منزلوں سے آگاہ نہ ہونے والوں، اگر جنت نصیب ہو گئی تو جنتی صرف شراب طہور کے جام پیئیں گے. تو شراب طہور تو ملی ہر جنتی کو، تو قرآن کہتا اس سے اوپر ایک اور چشمہ بھی ہے، اور اس چشمہ کا نام چشمہ کافور ہے. اور وہ چشمہ کافور اس سے کون پیے گا؟ عباد اللہ، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، عاشق لوگ، وہ شراب طہور نہیں پیئیں گے، وہ چشمہ کافور سے پیئیں گے. عام جنتی طہور پیے گا، شراب طہور، اور جو صالحین اور اولیاء ہوں گے وہ طہور سے بڑھ کر شراب کافور، چشمہ کافور سے پیئیں گے. تو باری تعالیٰ کیا وہ خود ہی پیئیں گے؟ کیا پی پی کر خود ہی سیراب ہوں گے؟ یا ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اپنے متوسلین کو، محبت کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو، برادران طریقت کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنی اتباع اور اطاعت کرنے والوں کو اور اپنی نیکی کی راہ بتائے ہوئے پر چلنے والوں کو، کیا ان کو بھی سیراب کر سکیں گے؟ قرآن نے کہا یہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں یہ صرف شراب کافور سے پیئیں گے نہیں، یہ چشمہ کافور کے مالک بنا دیے جائیں گے. یفجرونہا تفجیرا، اور ایسے مالک ہوں گے کہ جنت میں جہاں جانا چاہیں گے انگلی سے اشارہ کریں گے اور کافور کا چشمہ ان کے انگلی کے اشارے سے ساتھ ساتھ چلے گا. جنت میں جدھر جائیں گے چشمے ساتھ جائیں گے. اور جو لوگ ان کے متوسل ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی راہ پر چلتے ہیں مگر عمل میں ان جیسے نہیں اور ان کی طرح آ کر چشمہ کافور سے پی نہیں سکتے، نیچے رہتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے اوپر، یہ انہیں پلانے کے لیے چشمے ان کی منزلوں پر لے جائیں گے. جہاں رہتے ہیں انگلی کے اشارے سے یفجرونہا تفجیرا. کہ جو تو صاحبان شریعت ہوں گے اور شریعت پر استقامت کے ساتھ رہے ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں پیاسا نہیں رکھے گا، پیاس بجھا دے گا. اور جو شریعت کا دامن تھام کر آگے بڑھ کر صاحبان طریقت ہوں گے، سورہ الجن کی آیت نمبر 16 کے مطابق، اور طریقت پر استقامت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ ان کی پیاس بجھائے گا بلکہ اتنا دے گا کہ انہیں سیراب کر دے گا. یہ سیراب ہونے والے لوگ، ان کو قرآن وہاں صاحبان طریقت کہتا ہے اور سورہ الدہر میں ان کو الابرار کہتا ہے. یہ اصطلاحات ہیں قرآن کی. الابرار کہتا ہے کہ وہ الابرار سیراب کیے جائیں گے. ہر جنتی شراب طہور پیے گا مگر جو صاحبان طریقت اور صاحبان استقامت بلند درجے میں چلے گئے وہ شراب طہور نہیں پیے گے، وہ چشمہ کافور سے براہ راست پیئیں گے. جس چشمہ کافور، شراب کافور کے چند قطرے جنتیوں کے جام میں ملا دیے جائیں گے تاکہ وہ بھی لذت لے لیں. یہ چشمہ کافور کے مالک ہوں گے ابرار، وارث ہوں گے. اور کیسے وارث ہوں گے؟ عینن یشرب بہا عباد اللہ، خود تو اسی میں سے پیا کریں گے لیکن عالم یہ ہوگا کہ جو عمر بھر ان کے ساتھ وابستہ رہے، ان کے پیروکار رہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہے، مخلص رہے، ان کی محبت سے تمسک رکھا اور اتباع کے ساتھ تمسک رکھا، تو فرمایا یفجرونہا تفجیرا. وہ ان کے تعلق والے جو خود اپنے عمل کی وجہ سے جنت کی جو الاٹمنٹ ہوگی وہ ہوگی عمل کے حساب سے. یاد رکھ لیں، جنت کی منزلوں کی جو الاٹمنٹ ہے، درجہ بندی، جنت کے اندر کہہ رہا ہوں، منزلوں کی درجہ بندی اعمال کے حساب سے ہوگی. اب وہ جو عمل میں نیچے رہ گئے اور جام طہور تو مل رہا ہے مگر شراب کافور نہیں ملتی، جس درجے پہ چشمہ کافور ہیں، چشمہ کافور، وہاں نہیں جا سکتے. وہاں ان کے شیخ ہیں، وہاں اولیاء ابرار ہیں،
ان کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی، فرمایا یفجرونہا تفجیرا، اللہ پاک ابرار سے فرمائے گا کہ تمہیں صرف سیراب نہیں کیا بلکہ چشمہ ہائے کافور کا مالک بنا دیا ہے۔ اب وہ تمہارے متعلق جو تمہارے سچے پیروکار رہے زندگی میں، وہ چونکہ خود اس درجے تک تو جنت میں اوپر نہیں آ سکتے، اوپر کی منزل، مگر تم جہاں جانا چاہو تم پر کوئی پابندی نہیں، لہذا یفجرونہا تفجیرا، وہ ان کی منزلوں اور رہائش گاہوں اور ان کے الاٹمنٹس کی طرف جائیں گے اور انگلی سے اشارہ کریں گے، جن جن کو پلانا چاہیں گے جو از خود حقدار نہ تھے، شراب کافور کی از خود حقدار نہ تھے، یہ چاہیں گے ان کو پلانا، یفجرونہا تفجیرا، یہ انگلی سے اشارہ کریں گے، چشمہ کافور ان کے اشارے کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور جہاں جہاں جس کو پلانا چاہیں گے جنت میں پلا کے پھر چشمے کو واپس لے آئیں گے، تو چشمے ان کے اشاروں سے گھومتے پھریں گے۔ یہ شراب کافور ان کو ملے گی، یہ ابرار ہوئے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس طرح جو نیچے لوگ تھے جنتی، ان کی شراب طہور میں چشمہ کافور کی شراب کے قطرے ملا دیے تھے، پھر جب ابرار ہو گئے یہ، تو ان ابرار میں یہ کافور پینے والے ہوئے کافور، اور ان کی شراب کافور میں قرآن کہتا ہے زنجبیل کے قطرے ملا دیے جائیں گے۔ آپ درجہ بندیاں دیکھیں، یہی درجے تو تصوف میں بتائے جاتے ہیں، اور کیا ہے، یہ سارا قرآن ہے، ہم نے اس کو پڑھ کے نہیں دیکھا، سمجھ کے نہیں دیکھا۔ عام جنتی کی شراب طہور میں کافور کے قطرے ملائے، ابرار نے خالص شراب کافور پی اور جن کو چاہا پلا دی۔ اب ابرار نے جب شراب کافور پی تو جب انہوں نے جام بھرے چشمہ کافور سے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی شراب کافور میں زنجبیل کے قطرے ملا دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان سے اوپر بھی کچھ ہیں، کہ ان سے اوپر بھی ہیں، زنجبیل کے قطرے ملا دیے جائیں گے، اور وہ ان کے خدام چاندی کے برتن شیشے کے گلاس لیے پھرتے ہوں گے، اور وہ اس کے ساتھ بھر بھر کے دیں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، آیت نمبر 17، اور انہیں وہاں پھر ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ عام جنتیوں کی شراب طہور میں کافور کی آمیزش تھی، ان کی شراب کافور میں اور طہور میں زنجبیل کی آمیزش ہے۔ پھر پوچھا باری تعالیٰ تو زنجبیل کیا ہے؟ زنجبیل کیا ہے پوچھا، تو فرمایا جس طرح کافور چشمہ تھا ابرار کے لیے جہاں سے ابرار پیتے تھے، فرمایا عینن فیہا تسمى سلسبیلا، زنجبیل اس جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے، چشمہ جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ سلسبیل رکھا گیا ہے، یہ وہ چشمہ ہے۔ اور قرآن مجید نے آگے چل کے فرمایا ایک اور مقام پر اگلی آیت اگلی صورت میں کہ وہ زنجبیل سے براہ راست پینے والے بھی ہوں گے۔ خالص ابرار کو زنجبیل کے قطرے ملائے جائیں گے، اور خالص چشمہ سلسبیل سے پینے والے شراب زنجبیل وہ مقربون ہوں گے، اولیاء مقربین ہوں گے، تو وہ خود بھی پئیں گے اور جن کو چاہیں گے ان کو بھی پلائیں گے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن کے لیے کہا کہ اگر طریقت پہ ثابت قدم رہیں اور طریقت کی راہ پر استقامت سے رہیں تو ہم سیراب کر دیں گے۔ اب یہ جو قرآن مجید کے الفاظ طریقت اور احسان، اس کی تفصیل میں نے عرض کی، تو تفسیر قرآن کی قرآن سے بیان ہو گئی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔